صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوشل میڈیا کے اسلامی بھائیوں معذرت چاہتے ہیں کہ نیٹ پرابلم کی وجہ سے ہمارا سلسلہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ سوال جو ہمیں ملے ہیں، ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ امیر سنت نے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ جو ہوتا ہے، پرسوں جو مدنی مذاکرہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہوا، اس میں اسلامی بہنوں کو سوشل میڈیا کے استعمال سے روکا گیا ہے ان کی دنیا اور آخرت کی بہتری کی خاطر کہ آپ اس طرف نہ آ جائیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید اس کو سامنے رکھ کر یہ سوال ہے کہ کیا اسلامی بہنیں شریعت کے دائرے میں رہ کر سوشل میڈیا میں تھوڑا محتاط چل رہا ہوں، کیونکہ اب صرف ایک پیج نہیں رہا، یعنی ایک اکاؤنٹ نہیں رہا ہے، بہت سارے پلیٹ فارم ہو گئے سوشل میڈیا کے، تو کسی ایک پلیٹ فارم سے منع کریں گے تو 4 پلیٹ فارم اور کھلے ہوئے ہیں۔ تو میں جنرل بات ہم کر لیتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے جو مختلف ذرائع ہیں، تو کیا اسلامی بہنیں ضرورت کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا استعمال کر سکتی ہیں؟ اس معاملے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ اب شریعت کے مطابق وہ استعمال کر رہی ہیں، طے کون کرے گا؟ اتنا علم تو ہوتا نہیں ان کے پاس، نہ صاحب بھائیوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، مشورہ یہی ہے کہ آپ جب یہ شروع نہیں ہوا تھا یہ سلسلہ، اس وقت تو زندگی گزر ہی رہی تھی، جب فون نہیں تھا اس وقت بھی لوگ آخر زندگی گزار ہی رہتے، ڈاک کا نظام بھی نہیں تھا، وہ بھی دور لوگوں نے گزارا۔ تو اس لیے وہ اسلامی بہنیں اس سے اگر بالکلیہ ہاتھ دھو لے، ان کی دنیا اور آخرت کے لیے بڑا نفع بخش ہوگا یہ کام انشاءاللہ۔ ورنہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو یہ خود بھی جانتی ہوتی ہوں گی، ہم سے زیادہ جانتی ہوتی ہوں گی ان سائیڈ ایفیکٹ کتنے ہوتے ہیں اس کے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نا، یہ ایڈکٹڈ یعنی ایڈکشن یعنی کہ لت پڑنا جس کو کہتے ہیں نا، نشہ، یہ چیزیں ایسی ہیں جو مطلب ایڈکٹڈ ہیں، جو جس نے لوگوں کو اپنا عادی بنا لیا ہے۔ تو اب جو عادی بن چکے ہیں یا بن چکی ہیں، ان کا یہ کیسے اس سے باہر نکل سکتے؟ اب یہی نا وہ آسانیاں ہوں، شرعی راستہ۔ اب شراب پینا ہے نا، اگر میں کہوں کہ شراب پینے کا بھی شرعی راستہ ہے تو ہے تو صحیح۔ اب یہ سب کو نہیں پتا نا وہ راستہ کون سا ہے، یہ بات بھی چونکا دینے والی ہے کہ شراب پینے کا بھی کوئی شرعی راستہ ہے۔ جی ہاں ہے، وہ یہ کہ مثال کے طور پر پیاس سے مر رہا ہے اور سوائے شراب کے کوئی شے میسر نہیں ہے، تو اب اس پر فرض ہے کہ اتنی شراب پی لے کہ اس کی جان بچ جائے۔ اگر اب نہیں پیتا اور مر جاتا ہے تو حرام موت ہے، گناہ گار ہے۔ تو اب شراب پینے کا بھی راستہ تو نکلا نا، جھوٹ بولنے کے بھی راستے۔ اچھا، دوا شراب کی اجازت نہیں ہے، کہ دوا جو ہے نا یہ ظنی علاج جو ہے نا، سارا نظام یہ ظنیات پر ہے، طب کا نظام، اور یہاں پیاس سے مر رہا یہ کنفرم ہے، تو اس لیے شراب پینے کی، جبکہ وہ اور کوئی چیز حلال ہے ہی نہیں، صرف اور صرف شراب ہے، تب وہی بقدر ضرورت، زیادہ نہیں۔ تو یوں تو اسی طرح وہ یہ میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا کہ شراب بھی بندہ پی سکتا ہے، یہ بھی نوبت آ سکتی ہے، لیکن اب سوشل میڈیا کے وہ شرعی تقاضے پورے کرنے کس نے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی کئی صورتیں ایسی ہیں جو بالکل جائز ہے، ہم بھی استعمال کر ہی رہے، لیکن یہ کہ ہم یہ نہیں مشورہ دیتے کہ عیسائی بھائیوں کو مشورہ نہیں دیتے کہ آپ اپنا فیس بک کھول لو، سوشل میڈیا پہ آ جاؤ، یہ مشوروں سے ہم دور رہتے ہیں، کیونکہ وہ سوشل میڈیا پر آ کر گناہوں سے خود کو بچانا یہ ہے بہت دشوار، اللہ جس کو بچائے وہ بچے گا۔ تو اس لیے ہم لوگ اس کا جو استعمال کر رہے ہیں، جیسے اس وقت ہم سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سے وابستہ ہیں، منسلک ہیں اس وقت اور مخاطب ہیں، تو ایک اس کا ہم جائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہر ایک یہی فائدہ اٹھاتا ہو یہ ضرور تو نہیں ہے نا۔ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، فضولیات سے بھی بندہ چلو بولے کہ فضولیات ہے کہ وہ گناہ نہیں ہے، اگر شرعاً واقعی وہ فضول ہی ثابت ہوتا ہو، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم فضول سمجھتے ہیں وہ فضول نہیں ہوتا، وہ گناہ بھرا کام ہوتا ہے۔ اسلامی بہنوں کو اس بات کی چوائس ہی نہ دی جائے، یہ سمجھ میں جی آتا ہے
کہ یہ اس طرف جائیں اور یہ ماننے میں ہی عافیت ہے. لیکن اب میں جو سوال جو میں نے آپ سے کیا کہ ایک شخص جیسے وہ آدمی کو نشہ پیتا ہے نا، تو اس کو نشے کے پینے کے جو برے اثرات ہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے. یہ شرابی کو بھی عموماً پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے گردے پھیپھڑے بھی خراب کرے گا اور میری قبر و آخرت کو بھی برباد کرے گا، تو روتا بھی ہے یہ شراب چھوڑنے کے لیے، یا کوئی اور نشے کی لت پڑ جاتی ہے تو چھوڑنے کے لیے یہ روتا بھی ہے کہ لیکن وہ چیز جو ہے اس کی عادت نکل نہیں رہی ہوتی، بار بار اس کی اس طرف وہ چیز لے کے جاتی ہے. تو ان طرح کی چیزوں سے نکلنے کا طریقہ کیا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے کچھ ہوں جو مختلف بری عادتوں میں پڑے ہوئے ہوں، نکلنا بھی چاہتے ہوں مگر یہ بیچارے نہیں نکل پاتے. بولڈ اسٹیپ لینے پڑتے ہیں اس میں، 1 2 3 کرتے بندہ. شراب بھی تو چھوڑتے ہی نا لوگ یار. جب شراب مباح تھی تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی شراب کے دور چلتے ہی تھے، لیکن جب وہ حرمت کا حکم نازل ہوا، آیت نازل ہو گئی، حرام کر دی گئی شراب، تو جب وہ مدینے کی گلیوں میں اعلان ہوا کہ اب شراب حرام ہو گئی ہے، تو بعض جگہ شراب کی محفلیں بھی تھی کہ وہ جائز تھی اس وقت شراب. تو صحابہ کرام نے جن کے گھروں میں جو کچھ تھا شراب وہ سب بہا دی. تو کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب کی ندیاں بہ نکلی. بولڈ اسٹیپ، وہ شریعت نے منع کر دیا تو خلاص. تو اب یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سوشل میڈیا کو مطلقاً شریعت نے منع کیا، لیکن ہم عیسائی بہنوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کے لیے ہے زیادہ مضر، اور اس کے مطلب یہ ہوتی بھی عام طور پہ ناقصات ہیں. یہ چال بازیوں میں بیچاریاں بعض اوقات جلدی آ جاتی ہیں، اور پھر یہ کہ اپنا بہت کچھ گنوا بیٹھتی ہیں، اور پھر وہ صورت وہی ہوتی ہے کہ اب پچھتا ہے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو اسی میں ان کی عافیت ہے کہ اس سے یہ دور رہیں. بولڈ اسٹیپ لیں، اپنی بری عادتوں سے نکلنا ہے وہ بولڈ اسٹیپ لیں. آہستہ آہستہ گناہ چھوڑنا، یہ شریعت نے نہیں کہا نا کہ آہستہ آہستہ گناہ چھوڑو، 1 شاٹ چھوڑنا ہے. ایک ذاتی بات ہوئی ہے کہ آپ نے پیلا امامہ پہنا ہے، سفید لباس پہنا ہے، تو یہ کہ پیلا امامہ سفید لباس، تو پیلا سفید کیا؟ تو ان کو بتا دے پیلا کیا ہے، پیلا امامہ کیوں ہے اور سفید لباس کیوں ہے. میں پچھلے دنوں سبز پہن رہا تھا، اجتماع میں بھی سبز تھا، مدنی مذاکرے میں بھی سبز تھا، سفید. اس لیے میں قصداً پیلا پہن کر آیا، اور یہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ یہ زرد ہے اور سنت ہے، یہ بھی ثابت ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. تو میں نے کہا چلو آج یہ تھوڑا چینج ہو جائے گا. پھر اس کے مدنی گلدستے بنتے ہیں نا، پھر ایک ہی رنگ کا ہوگا تو بولے یہ وہی پرانا ہے. یہ بھی میری نیت ہے کہ کسی طرح مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو قریب لانا ہے اپنے، اور ان کو مدنی پھول زبردستی دینے ہیں کہ ہمیں سنو تاکہ مسجد آباد ہو. پیلے رنگ میں توجہ کھینچی نہیں کئی چیزیں بھی تو بات آئی. مسئلہ یہ ہے کہ اسپیشلی سوشل میڈیا پر یہ پرابلم ہے کہ سوشل میڈیا پر تقریباً کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا. ارے بھائی اگر آپ کو نہیں ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ہمارے جو حامد صاحب ہیں، حامد ڈوسالی، شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو آج پہلی بار شاید پتہ چلا ہو شاید کہ یہ پیلا رنگ، زرد رنگ یہ بھی سنت سے ثابت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو اب جیسے ان کے ذریعے میں اور جو سوشل میڈیا پر اسلام بھائی ہیں کہ جو بات ہمیں پتہ نہیں ہے نا، اور وہ بات ہم نے دیکھی ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ کیا نئی چیز ہوگی. آپ کے لیے وہ بات نہیں ہو سکتی ہے، لیکن شریعت میں وہ بات نہیں ہو یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ ہر آدمی جو بات کہہ رہا سمجھے کہ نہیں. مفتی صاحب اس بارے میں آپ کیا؟ نہیں، انہوں نے اعتراض تو نہیں کیا نا، خالی پوچھا ہے. تو پوچھنے پہ کلاس لینا ضروری تو نہیں ہے. کلاس بابا کلاس اصل سے پوچھنے پر نہیں ہے، سوال پر ہی ہے. تو سوال علم کی کنجی ہے، سوال علم کی کنجی ہے. مفتاح العلم، السوال مفتاح العلم مقولہ ہے، سوال علم کی کنجی ہے، کی آف علم. مثال کے طور پر جیسے کوئی یہ سوال یہ کرے نا، اچھا یہ بھی بتا دیں کہ سوال پھر کیسا ہو جس کو آپ کہیں گے کہ یہ واقعی سوال ہے، تنقید نہیں ہے. نہیں، سوال یہ کہ دیکھو بیجا سوالات کی کثرت اس کی تو ممانعت ہے، لیکن اگر کوئی اپنے طور پر سمجھنے کے لیے کہ یہ آپ نے پیلا امامہ کیوں باندھا ہے تو اس کو یعنی اگر پوچھنے دینا چاہیے. اس کو یوں اگر وہ کہے کہ یہ پیلا امامہ کیوں باندھا گیا ہے تو اس کو ہم کہیں گے سوال ہے، یا اور کسی اور انداز اگر بات کیوں باندھا گیا ہے یہ اس میں اعتراض بھی بن رہا ہے. لیکن چلے یار، چلے ایسا مسئلہ چلو چلاتے ہیں بھائی.
اب دل بڑا رکھو یار, سوشل میڈیا میں تو کیا کیا ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو جو دل میں آئے آپ بولو. اب دیکھیں میں نے آپ کا سوال پوری طرح بیان نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. ایک حسن زن کتنا خوبصورت قائم ہوا ہے آپ کے سوال پر. تو میں بھی چاہ رہا ہوں کہ ان کے نزدیک آپ کا حسن زن, ان کا حسن زن آپ کے سوال کے دیر اچھی طرح قائم رہے. آپ بھی یہ بھی فائر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ بولتے ہیں نا آپ کو 7 خون معاف ہے, ایک محاورہ ہے, معافی مشکل. آپ کو جو بھی پوچھنا ہے اگر سمجھ میں آئیے تو عرض کریں گے انشاءاللہ. مگر یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں مطلب جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کی دل آزاری نہ ہو جائے, کیونکہ یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا. آپ سے کئی اسلام آپ کو سلام کیا ہے. علیکم وعلیکم السلام. اور آپ کو دعا کا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ درخت لگانے کے حوالے سے آپ اچھی اچھی نیتیں ہمیں روانہ کریں کہ ماشاءاللہ ہر اسلامی بھائی کو امیر سنت نے کم از کم 12 درخت لگانے اور لگوانے کی ترغیب ارشاد فرمائی, اور دعاؤں سے بھی آپ نے نوازا ہے. مدینہ شریف ایک اسلامی بھائی حاضری عثمان حفیظ ہیں, مدینہ شریف حاضری ان کو دینی ہے بعد حاضری کی دعا. ماشاءاللہ. حج سے بعد کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں یہاں سوالات بہت سارے ہیں. باپا عام طور پر تو اس وقت جو صورتحال ہے حج کے اندر, مینا جلدی چلے جاتے ہیں, عرفات بھی جلدی چلے جاتے ہیں, لیکن آپ کو یہ دیکھا کہ آپ مینا بھی 8 تاریخ کو فجر کے بعد گئے ہیں, اور عرفات بھی آپ رات کے بجائے 9 تاریخ کو دن میں گئے ہیں فجر کے بعد ہی. تو ایسا اتفاقاً ہو گیا یا اس کا پورا التزام کیا تاکہ یہ سنت کو آپ پا سکیں؟ ہم نے یہ ہے کہ مطلب مینا میں 8 کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت المؤکدہ ہے, اور 9 کی رات بھی مینا میں 9 رات یہ بھی گزارنا سنت المؤکدہ. یہ سنتیں ہم نے حاصل کی ہیں. اکثر حجاج کو تو نکال دیا جاتا ہے. جی اکثر حجاج کو نکال دیا جاتا ہے, رات کو دے دیا جاتا ہے. وہ تو ایسی اندھی چلتی ہے کہ خدا کی پناہ. میں عرض کر رہا ہوں پاپ, کیونکہ بعض اوقات حاجی کے پاس اختیار بھی نہیں ہوتا, اس کو جانا پڑتا ہے. آپ جو ہے فجر کے بعد گئے عرفات, اور مینا بھی آپ بجائے رات کو ہم اپنی سہولت سے گئے, اور ہم نے مطلب یعنی کہ جو وقوف عرفات زور سے پہلے داخل ہو گئے. ہم تو شروع ہونے سے پہلے داخل شروع ہونے سے پہلے ہم میدان عرفات کے اندر تھے. اب یہ اس میں آزمائش یہ تھی کہ جیسے بس جو تھی اب یہ پہنچتی اپنے ہدف پہ تو پھر اس کو گھما دیا جاتا کہ گھوم کے. اب اس میں ڈرائیور جو تھا نا, یہ ایسا امتحان میں پڑا تھا, ایسا بیچارہ امتحان میں پڑا تھا پاکستانی, اور اتفاق سے کوئی اہل محبت تھا, پہچان بھی لیا تھا اس نے. اب اس کو سمجھائے کس طرح, میں نے انڈائریکٹ تو سمجھانے کی کوشش کی تھی اس کو, ایک کوئی موقع ملا نا. اب وہ بیچارہ اتنا ناراض ہو رہا تھا, بولا 5 راستے ہیں, صرف ایک راستہ کھلا رکھا ہے, ان کو 5 راستے کھلے رکھنے چاہیے. اب کوئی ظاہر اس وقت شوخی بھی نہیں ہو سکتی, کوئی شوخی کرے بولا کہ ٹھیک ہے یار آپ کو یہ سارا نظام جو ٹریفک کا سونپ دیتے ہیں, آپ 5 راستے کھلوا دیں. اب یہ جو ہزاروں شرطی لگے ہوئے ہیں, ایک پورا سیٹ اپ بنا ہوا ہے اس کا ٹریفک کا, اور لاکھوں حاجیوں کو انہوں نے منتقل کرنا ہے میدان عرفات میں. تو یہ 5 راستے اور ایک راستہ اور 3 راستے یہ زیادہ سمجھ سکتے, ایک ڈرائیور بیٹے میں نہیں سمجھ سکتا اس کو. 3 کم و بیش 3 پورے راؤنڈ ہم نے عرفات کے بڑے راؤنڈ چاروں طرف. اس کو بولا اچھا وہ اس نے کہ راستہ دو, اس نے کہ پورا راؤنڈ لگا کرو. اب وہ روکنے تو نہ دے, لیکن وجہ بابا وجہ بھی پتہ چلی. وجہ یہ پتہ چلی کہ اگر یہ بسوں کو عرفات کے میدان میں جانے کی اس وقت اجازت دیتے تھے تو عرفات کے میدان میں پہلے سے اتنا ٹرانسپورٹ اور پبلک تھی کہ مزید اگر بسیں وغیرہ اندر جاتی تو آزمائش ہو جاتی, نہ آگے نہ پیچھے بڑھ سکتے. ہم تقریباً یوں سمجھیے کہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہم لوگ بس سے اتر گئے, اور عرفات کے میدان میں بھی جب ہم داخل ہو گئے نا حدود عرفات میں, تب بھی وقت شروع نہیں ہوا تھا.
تقریباً یوں سمجھے کہ وقت شروع ہونے والا تھا 12:12 اور کچھ سیکنڈ پر، اور اس سے پہلے ہم لوگ میدان عرفات میں تھے الحمدللہ۔ اور مزدلفہ سے بھی عام طور پر گاڑی نہیں ملتی، حجاج پیدل ہی آتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھا کہ واپسی بس میں ہوئی ہے آپ کی۔ ہم پہلے تو پیدل آتے تھے ایک دور میں نے 2 بار تو جس کو پیدل حج کرنا کہتے ہیں نا مکے سے، وہ بھی کیا ہے۔ اب اس میں کہیں بیچ میں سواری پر بیٹھا ہوں تو کہا نہیں جا سکتا، تو وہ ذرا جوانی تھی، اب تو ویل چیئر کے ساتھ ہی میں چلتا تھا راستوں میں زیادہ تر، بلکہ تقریباً غالب اغلب تو کچھ زمین پر بھی چلا بھی ہوں۔ تو یہ ہے کہ مطلب وہ مزدلفہ، عرفات سے مزدلفہ بھی ہم کو مطلب وہی سیارے میں آئے۔ اس میں یہ مزدلفہ تک تو آ جاتی ہے گاڑی بابا؟ نہیں مفتی صاحب، ہم عرفات سے ہمیں جانا بس میں تھا مزدلفہ، لیکن ہم جب بس تک پہنچے نا تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بس میں بیٹھ کے جب مزدلفہ پہنچے تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم 75% پیدل چل کر بس تک پہنچے تھے، 25% بس میں بیٹھ کر ہم مزدلفہ پہنچے تھے۔ اچھا، بہت چلنا پڑا، میلوں چلنا پڑا۔ اصل میں وہ ہمیں بس والے نے کہا کہ میری بس کھڑی ہے مسجد خیف کے پاس، تو مسجد خیف وہاں تھی اور بس اس کی کسی اور طرف تھی نا، اچھا وہاں پارکنگ میں کھڑی تھی، صحیح، مسجد نمرہ، مسجد خیف تو مینا میں۔ ماشاء اللہ۔ تو وہاں ہم پہنچے، پھر بس آئی، بیٹھے، تو تھوڑی دیر ہم مزدلفہ میں داخل ہو گئے، بہت جلدی میں تقریباً 25% راستہ ہم کو بس میں طے کرنا پڑا۔ اور اس میں بابا کام ایک اور فائدے کی بات یہ ہے کہ یہ جو مسجد ہے مزدلفہ کی، مشعر الحرام، مشعر الحرام، لوگ مسجد مشعر الحرام، جیسے مشعر الحرام پر آپ موجود ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے، اور آپ کے سامنے جیسے مسجد ہے، جی، تو یہ مسجد کا ایک ہے آپ کے دائیں طرف کا حصہ ہے کہ بائیں طرف کا حصہ، جی، بہت بڑی تعداد جو ہے نا پچھلے سالوں کا جو تجربات ہم نے سنے، وہ مسجد یہ مشعر الحرام کے دائیں طرف ہوتی ہے، عرفات کی طرف، ہاں، اور ہمیں بس لے کر گئی مینا کی بائیں طرف، جانب، لیفٹ جانب، اور وہ جگہ پر مجھے لگتا ہے کہ شاید حاجی عبدالحبیب کتنے تجربے کار، عبدالحبیب پہ گئے، میں پہلی دفعہ اس ایریا میں آیا ہوں، مجھے یہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہاں کتنی آسانی اور سہولت ہے۔ تو یہ ہو جاتا ہے، وہی بات اصل میں تھی کہ جلد بازی حاجی نہ کرے، اور ایک تسلی کے ساتھ امیر سنت نے فرمایا کہ عالم ساتھ ہو، تجربے کار ساتھ ہو تو کافی فوائد۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ مزدلفہ سے عام طور پر بس لے کر واپس نہیں آتی مینا میں، پیدل ہی آتے ہوں حجاج، تو آپ کو بس کیسے لے آئی؟ اس کے دن معلم کی بس تھی نا، پاپا عام طور پہ چھوڑ دیتی ہے مزدلفہ میں، تقریباً 70-80% حاجیوں کو چھوڑ دیتی ہے۔ ہم لوگ مینا سے کسی حد تک جو ہے نا کچھ بس میں سفر کیا، صحیح، اور کچھ کسی حد تک پیدل سفر کیا، تو کیونکہ پھر رمی کا معاملہ بھی ہم نے پھر وہی جو ایک اندازے جو ہے اس دوران کر لینا چاہیے، انہوں اس کے حساب پہ یہ سارے معاملات خدا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہوا ہے کہ بچے کو پیار سے سمجھا کر جیسے تھک گئے، مانتا نہیں ہے، اب کیا کرنا چاہیے، پڑھتا بھی نہیں ہے، یہ مفتی صاحب کا سوال ہے۔ پاپا کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اب پیار کرنے کا انداز کیا ہے، سمجھانے کا انداز کیا ہے، اس کی اسکیننگ کون کرے گا؟ سمجھانے کا ایک انداز یہ بھی ہے، تو سمجھتا ہی نہیں ہے، یہ بھی ایک انداز ہے سمجھانے کا۔ واقعی اگر پیار سے سمجھائے اور جیسا سمجھانے کا حق ہے ویسا سمجھائے تو اس کا امکان کم ہے کہ بچہ نہ سمجھے۔ اس لیے وہ صحیح ہے کہ تربیت کی سب کو حاجت ہے، ماں باپ کو بھی حاجت ہے کہ اولاد کی کیسے تربیت کرے، یعنی کہ آپ جو بھی فیلڈ لے لیں نا، ہر فیلڈ میں تربیت کی حاجت ہے، اور سب میں تربیت کا فقدان ہے،
نہ ہے ہی نہیں تربیت کا نظام. گھروں کے ماحول کتنے رف ہوتے یوں اپنے سامنے بیٹھے ہوتے تو کیسے بالکل, اور پھر یہ ذرا آگے پیچھے ہوئے تو شیر ببر ہوتے. بہت یعنی کہ رفنیس بہت ہے. تو یہی سمجھانے کا انداز بھی رفنیس کے ساتھ رف انداز ہوتا ہے, جس سے وہ بچہ سمجھنے کے بجائے وہ ضد پر آ جائے گا. تو وہ یہی رہا تقریباً. یہ الگ الگ انداز, جیسے کہ بعض کے گھروں میں یہ جیسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں بچے کو ڈانٹنے واٹنے کا جیسے کہ اجازت نہیں ہوتی نا, کہ بھائی نہیں ڈانٹو نہیں ڈانٹو. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کہیں بچے پر تاکہ وہ بچوں بعض بچے بچوں کو مارتے رہتے ہیں, یا بہت زیادہ مطلب کہ وہ اچھل کود کرتے ہیں, توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں, اب بچوں کو کچھ بھی نہ کرے, نرمی نرمی نرمی. تو بچے کے ساتھ ایسا پرورش کا کیا انداز رکھیں کہ اس کو سلیقہ اور تمیز بھی پیدا ہو اور اس میں ضد نہ ہونا. ہر چیز میں بچہ ضدی بن جاتا ہے, کپڑے پہننے تو ضد, کھانا پینا ہے تو ضد. تو اس کا کیا طریقے کا ہے؟ اس میں یہ کیا, یہ تو کوئی کروڑوں اربوں خربوں میں ہوگا کہ جو بالکل ہی ایسا ہو کہ موم کی طرح نرم ہو اور اپنے بچے پر کبھی بھی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرتا ہو. یہ تو انسان کی فطرت میں داخل ہے, غصہ آتا ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی ہے. سب میں اعتدال ہو, میانہ روی ہو, بیلنس. اور مطلب یہ کہ کبھی کبھار ڈانٹے, روز نہ ڈانٹے. تو ڈانٹے ایسا کہ وہ ڈانٹے, اس کو یاد رہے. اور سختی کرے تو روز روز سختی کریں گے تو ظاہر ڈھیٹ ہو جائے گا بچہ, عادی ہو جائے گا. کبھی کبھار کرے تو وہ بھی ایسی کرے کہ اس کو یاد رہے. تو اس طرح انشاءاللہ بچے کی اگر ویسے تربیت اولاد نامی ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, یہ پڑھنا مفید ہے. صاحب اولاد کے لیے بھی مفید ہے. جو ابھی صاحب اولاد نہیں ہوئے تو ظاہر فیوچر میں زندہ بچ گئے تو ہونے کا امکان ہے کہ صاحب اولاد ہوں گے, تو ان کو بھی مفید ہے پڑھنا, سب کے لیے مفید ہے. منور حسین ہے, میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک میرے کاروبار میں رزق میں اضافہ فرمائے اور برکت عطا فرمائے. آمین. یہ ارشاد بلوچ ہیں. حضور سلام, حج کی وعلیکم السلام. سعادت بہت مبارک, دعا میں یاد رکھیں. اس طرح حج کی مبارکباد کافی آ رہی ہے, خیر دعاؤں کے لیے بھی آ رہے ہیں. یہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ باپا کو ہند کب لا رہے ہیں؟ جواب دے, ذمہ آپ کے جواب دینا. وہ مفتی صاحب تو سوال ہو, انہوں نے آپ کی طرف کر دیا, آپ نے جواب دے دیا, میں نے بھی آپ کی طرف کر دیا جواب دے رہے ہیں. ویسے حج کا سفر یہ اور ممالک کے لیے بھی امیدیں بن رہے گا کہ بابا نے حج کا سفر کیا, اب ہمارے ملک میں بھی انشاءاللہ امید ہے کہ بابا کی آمد ہوگی. سفر کرنے سے معذور تو نہیں ہوں میں. آئندہ سال جس کو چل مدینہ ہونا ہے وہ کیا کرے؟ چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے میں ہے. پاپا دلوں کا حال تو نہیں جانچا جا سکتا. مفتی صاحب میدان میں آ گئے. یہ تو آپ نے بات ضرور بیان کی ہے. بہت سارے اصل وہ چل مدینہ اس بار تو خیر وہ سب نے بہت سونے بیچارے نے اپنے طور پر بھاگ دوڑ شروع کر دی اور وہ پہنچ بھی گئے اور مجھے وہاں بھی ڈھونڈتے رہے. بیچارے کئی ایسے ہیں جو ڈھونڈتے رہے اور مجھے پا نہیں سکے. اب ہمارے اصل چل مدینہ جو پہلے ہوتا تھا نا وہ یہ تھا کہ جیسے حج کے فارم بھرنے, تو جس کے ساتھ چل مدینہ ہونا ہے نا وہ ایک فرد ہے. سب سے پہلے فارم اس نے بھرنا ہے. اچھا یعنی پہلے ہر کام وہ جو بھی حج سے متعلق ہے نا وہ پہلے یہ کرے گا تو پھر دوسرے کریں گے. اب جیسے باب المدینہ پہنچے نا حضور, تو یہاں بھی امیگرینٹ سے پہلے یہ نکلیں گے, پھر پیچھے کپڑے والے نکلیں گے. حج پر پہنچے جدہ شریف تو پہلے یہ
آپ بھی ان مانو کا چل مدینہ نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں سب سے آخر میں مجھے نکالتے تھے. کہاں؟ جدہ شریف سے. پہلے ہم نکلیں گے، اچھا سیٹ بھی میری اس طرح ترکیب کہ مدینہ شریف جاتے ہوئے سب سے آگے سیٹ ہو، مدینہ کی فضاؤں میں سب سے پہلے آگے میں داخل ہوں، پھر پیچھے سے وہ، اور واپسی میں سب سے پیچھے میری سیٹ ہو کہ سب مدینہ سے باہر نکل جائے، میرے بغیر کو مدینہ میں رہ نہ جائے اور میں آخر میں نکلوں. یہ ترتیب ہوتی تھی. آپ کے پیچھے پیچھے سب مدینہ. ہاں، یہ 16 سال کے بعد نا تھوڑا سا چینج ہو جاوے. وہ آپ جس طرح من کو منا لو. ہمارا چل مدینہ کا اسٹائل جو ہوتا نا وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا تھا. وہ اب تو خیر وہ دور آ بھی نہیں سکتا، اب تو بہت مشکل ہے. اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا. اس میں ذوق بڑا ہوتا تھا، وہ رقت اور سوز، اور پھر ہمارے کئی تو تربیتی سلسلے ہوتے تھے، اس میں ہم تربیت کرتے تھے وہاں کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے. پھر حج کی تربیت تو طواف کی تربیت، ورنہ جو عوام جمع ہو گئے تھے جس طرح انہوں نے اللہ گلا کیا تو چل مدینہ والے اس طرح تھوڑی کرتے تھے اللہ گلا. بولے تعداد ان کی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی لیکن ان کی تربیت کی جاتی تھی. اور یہ جو عوام نے کیا شاید آپ کو پتہ بھی ہے، یعنی اس طرح ان لوگوں نے کیا ہے کہ عوام اتنی جمع ہو گئی تھی بالکل، یعنی کہ وہ چین بناتے تھے، دوسروں کو دھکے مارتے تھے، میرے لیے جگہ بناتے تھے، منع کرو تب بھی نہیں مانتے. بہت یعنی کہ اللہ کے مہمانوں کو ان لوگوں نے دکھایا ہے. تو معافی کی صورت بھی وہ حق العبد کا تعلق ہے، جب تک ان حاجیوں کو تو پہچانے بھی نہیں ہٹاتے تھا. کوئی بیچارہ طواف کر رہا، اب اس کو یوں دھکیل کر آپ یوں چلاتے رہو گے، اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی اور کتنا ڈسٹرب ہو رہا ہوگا. وہ چلا رہے ہوتے تھے، چین بنا لیتے تھے، گھڑی گھڑی توڑوا دیتا تھا چین. مجھے یاد ہے پاپا، میں دعا بلند آواز تو نہیں پڑھ رہا تھا لیکن آواز تھوڑی سی میری اتنی تھی کہ میرا ذہن یہ تھا کہ بچے سن لیں گے، ساتھ میں بچے بھی تھے. تو ایک حاجی میرے قریب آیا، بہت ہی محبت بھرے انداز میں اس نے کہا اگر آپ تھوڑے آستہ پڑھ لیں گے تو بہتر نہیں ہوگا. تو مجھے عربی آجی تھا، احساس ہوا کہ ان کو مطلب کہ خلل واقع ہو رہا تھا، اپنے ذوق میں ہوں گے. تو پھر میں نے شکریہ ادا کیا، ان کا معذرت بھی کی. پتہ کی بات غصے میں اگر بعض حاجی ہماری طرف دیکھتے تھے، میری طرف دیکھتے تھے، وہ یہ سمجھتے ہو یار یہ کون مطلب ترم خان آ گیا جس کا اتنا پروٹوکول ہے. اور مجھے جو ان کی وجہ سے جو مجھے تکلیف ہوتی تھی وہ میرا دل جانتا تھا. یہ مجھے بھی داؤ پہ لگائے ہوئے تھے اور ذرا حقوق العباد ٹھیک ٹھاک وہ تلف ہو رہے ہوں گے. صحیح میں بھی ایسا ہی کیا، اعلان بھی کیا میں نے کہ بھائی نفلی صحیح کہاں ہے، تم لوگوں نے، تم کو کیا ضرورت ہے صحیح کر کے اللہ کے مہمانوں کے لیے بھیڑ بھاڑ کر دینا. یعنی کہ 10-5 ہو نا تو آدمی بولے، یعنی کہ لاٹ کے لاٹ تھے اتنا ہی بھائیوں میں، میں تو سب کو پہچانتا بھی نہیں تھا. صحیح کے بارے میں لکھا ہو کہ عبادت مقصودہ نہیں ہے، مخصوص مواقع پر ہی ہے. یہاں تک کہ کسی کو تو پوچھا تو بولا میں نفلی صحیح کر رہا ہوں. نفلی صحیح کہاں سے آ گئی یار، کیوں بھیڑ کرتے ہو یار. لیکن پھر بھی کچھ مانے کچھ نہیں مانے، چل رہے تھے میرے ساتھ. پھر یہ الٹے طواف کرنے والے الٹے چل چل کر صحیح وہ بنا رہے تھے، اپنے پیج پہ ڈال رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، تماشا بنا دیا تھا. اللہ اللہ اللہ، بہت عجیب، یہ کچھ عجیب جذبہ دیکھنے میں آیا. یہ اس بار ایسا ہوا، ورنہ پہلے بھی مجھے لوگ جانتے تھے، ڈھونڈتے تھے، لیکن پہلے کیا وہ دعا کا بولتے تھے. اب بولتے ہیں 1 پکچر، 1 پکچر، اجازت ہے سیلفی بنا لوں. اب یوں پوچھتے. ہاں 1.5 عمر کے جو ہے نا وہ اب بھی دعا کا بولتے تھے، ان کے وہ مجھ سے واسطہ نہیں ہوتا تھا. یہ ینگ جنریشن جو ہے نا اس میں زیادہ یہ مصیبت آ گئی ہے. پاپا دعا جو ہے وہ رفیق العالمین میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک چکر میں یہ دعا پڑھے. اب رش کی وجہ سے چکر ہو گیا بہت بڑا، اور چکر اگر بڑا بھی نہ ہو تو رش کی وجہ سے ٹائم کم لگ جاتا ہے. جی تو دعا تو باب کعبہ سے تھوڑا آگے بڑھے ختم ہو جاتی ہے. تو کیا پھر دوبارہ پڑھ لیں یہ دعا؟ سر یہ دعا جو ہے یہ اول تو مطلب
पूरी पूरी ये दुआएं जो दी हुई हैं, पता नहीं ये शायद बुज़ुर्गों से ही मनकूल लगती हैं। जी, बुजुर्गों से हाँ, मनकूल। तो अब ये कि यही दुआ पढ़ना ये भी ज़रूरी नहीं है। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो हम जैसे ग़ुलामों को बड़ी आसानी दी है कि दुरूद शरीफ अफजल दुआ है, उस दुआ की वजह भी दुरूद शरीफ पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब अगर पूरी कर भी ली तो दुरूद पाक पढ़ता है, या जामे दुआ अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये जामे दुआ है, ये पढ़े। और दुआएं अगर पढ़ना चाहे अपनी ज़बान में दुआ करे, ये भी बहुत अच्छा है कि अपने दिल में जो है वो तलब करे अल्लाह ताला से। है कबूलियत का वो मौका, कबूलियत के मौके पर भी वो सेल्फी में लगे होते थे और बेचारे मतलब धक्कम पील कर रहे थे, हालांकि बहुत यानी कि ज़ाया कर रहे थे वक्त लोग। आपको अल्लाह तौफीक दे, कभी भी हज की ज़ियारत नसीब हो, उम्रे की सआदत मिले, तो सोशल मीडिया के नाज़रीन हो सके तो अपना मोबाइल फ़ोन जो है ना, इसको साइलेंट में रख देना, इसको जेब में रख के भूल जाना। अगर आपको मज़ीद हिम्मत रहे और अल्लाह करे तो आप अपने क़याम गाह पे इसको छोड़ के आ जाना। ये रहेगा तो ये गुदगुदी होती रहेगी आपको कि मैं कुछ बना लूँ, ये यादगार मंज़र है, वो यादगार मंज़र है। तो असल जो इबादत जिसके लिए लाखों रुपए खर्च किया और रो धोकर आपने दुआएं मांगी, वो जो है ना आपकी इबादत जो है ना वहाँ जाके ये डिस्टर्ब हो जाएगी। पापा, यहाँ ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि एक आदमी अल्लाह ताला ने उसको दिया है, तौफीक उसको मिली है, वो अच्छे होटल में ठहरता है, अच्छी सहूलियात इख्तियार करता है। बाद औक़ात मिजाज का भी तकाज़ा होता है कि अगर वो खिलाफ़ मिजाज जगह में रहेगा तो नहीं रह सकेगा। एक तरफ तो ये आदमी हो गया, दूसरी तरफ एक आम आदमी है जो इस तरह मोबाइल के ज़रिए खलल में पड़ा हुआ है या रश की वजह से उलझाव का शिकार है। इन तमाम हालात में ज़ौक़ कैसे नसीब हो? ज़ौक़ के लिए क्या तरीके अपनाए जाएँ, क्या कोशिश की जाए कि ज़ौक़ ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो? इसमें सहूलत वाली जगहों में रहना ये ज़ौक़ नहीं, बल्कि ज़ौक़ के लिए नहीं। जैसे क्या है ना कि भूख की शिद्दत है, जमात भी तैयार है, खाना भी हाजिर है, तो वाजिब है कि अपनी भूख मिटाए फिर जमात में जाए, वरना तो नमाज मगरूह तेरी में हो जाएगी। तो ये क्या भूख वरना तंग करती रहेगी नमाज में, खाना मौजूद है फिर भी नहीं खाया। अब वहाँ भी अपने आप को फ्रेश रखे। अब ये कि उम्दा खाने से फ्रेश होता है ताकि तवाफ में उसको ज़ौक़ आए, तो अभी उम्दा खाना उसके लिए इबादत हो गया। इस तरह मतलब आराम अच्छा ले ले, नींद पूरी कर ले, आरामदेह जगह में नींद आएगी, आरामदेह जगह नहीं हुई, एसी नहीं हुआ, नींद नहीं आएगी। तो अब जिस इबादत के लिए इसने सफ़र किया वो कमा को नहीं कर सकेगा, तो उसके लिए अब ये सोना, इस नीयत से आराम, एसी से इस्तिफ़ादा करना, फ़ायदा उठाना, ये सब सवाब के काम हो गए। उसकी